شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور عطاء دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، بنیاد اسلام کی اس خاص پیشکش میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بنیاد اسلام کی اس پیشکش میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں غزوہ خندق کے بارے میں۔ مدینے میں 3 طرف سے گھروں اور پیڑوں کا سلسلہ تھا جو پرکھوٹے کا کام دیتا تھا، صرف شام کی اور سے کھلا ہوا تھا۔ آپ نے 3000 ساتھیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اسی جگہ کھائی کھودنے کا کام شروع کیا۔ آپ نے 10-10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنائی، ہر ٹولی کو 10 گز زمین کھودنی تھی۔ کھائی کی گہرائی 5 گز رکھی گئی۔ یہ کھائی 20 دنوں میں 3000 ہاتھوں کے ذریعے کھود کر تیار ہوئی۔ کھائی کھودنے میں آپ بھی برابر کے شریک رہے۔ کھائی کے پار مدینہ کی طرف 3000 بہادر اللہ کی راہ میں جان دینے کو تیار کھڑے تھے۔ دوسری طرف قریش کی فوج اور سردار تھے۔ جن لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا ان کی تعداد 10,000 تھی۔ اس میں قریش، بنی نذیر کا یہودی قبیلہ اور ان دونوں کے ساتھی دوسرے قبیلے بھی شامل تھے۔ آگے چل کر اس فوج میں اور زیادتی ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ بنی قریظہ کے یہودی بھی ان میں مل گئے۔ پہلے ان لوگوں نے سمجھوتہ توڑنے اور مسلمانوں سے لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد میں اس کے خلاف چلنے پر راضی ہو گئے۔ لگ بھگ 1 مہینے تک اس قسم کا گھیرا قائم رہا اور آپ کے ساتھیوں کو لگاتار 3 دن تک فاقے کرنے پڑے۔ ایک دن ساتھیوں نے پریشان ہو کر آپ کے سامنے اپنے پیٹ کھول کر دکھائے کہ بھوک کے مارے پتھر بندھے ہیں۔ جب آپ نے اپنا کرتا اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کے بدلے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حالت اتنی ڈراؤنی ہو گئی تھی کہ ایک بار آپ نے لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کر گھیرا ڈالنے والوں کا حال معلوم کرے۔ 3 بار آپ نے یہ لفظ کہے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی تیار نہیں ہوا۔ آپ نے اسی موقع پر ان کو حواری کا خطاب دیا تھا۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملے کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرلوں یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، زرار بن خطاب، زبیر کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ دشمن کھائی کو پار نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ چوڑائی زیادہ نہیں تھی اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ لیکن اس ڈھنگ میں کامیابی نہیں ہوئی تو طے کیا کہ معمولی لڑائی کی جائے۔ پوری سینا جمع ہوئی۔ سب قبیلوں کے سردار آگے تھے۔ اتفاق سے کھائی ایک جگہ سے کم چوڑی تھی۔ یہ جگہ حملے کے لیے چنی گئی۔ عرب کے 4 مشہور بہادروں نے کھائی کے اس کنارے سے گھوڑوں کو ایڑ لگائی تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بہادر عمرو بن عبد بود تھا۔ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ بدر کی لڑائی میں گھائل ہوا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک بدلہ نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 80 سال کی تھی۔ پھر سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کی رسم کے مطابق پکارا کہ کون مجھ سے لڑنے آتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہا کہ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہ عمرو بن عبد بود ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی پکار کا اور کسی اور سے جواب نہیں آیا۔ عمرو نے دوبارہ پکارا اور پھر صرف وہی ایک آواز جواب میں تھی۔ تیسری بار جب آپ نے کہا کہ یہ عمرو ہے تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے۔ تب آپ نے اجازت دی، خود اپنے مبارک ہاتھوں سے امامہ باندھا اور تلوار دی۔
آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔